عمرو عیار کا یہ روز کا کام تھا کہ وہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد صبح کی سیر کے لیے جنگل میں آ جاتا تھا اور کافی دیر جنگل کی سیر کرنے کے بعد واپس اپنے گھر آ جاتا تھا۔ اس وقت بھی وہ اپنے گھوڑے پر سوار جنگل کی سیر کر کے واپس اپنے گھر کی طرف لوٹ رہا تھا۔ مشرق سے سورج طلوع ہو چکا تھا، جس کی روشنی آہستہ آہستہ پھیلتی جا رہی تھی۔ عمرو اپنی ہی دھن میں مگن آگے جا رہا تھا کہ یکدم اس کی نظر ایک درخت کے قریب اونڈے منہ لیٹے ہوئے آدمی پر پڑی، تو عمرو نے اسے اپنے گھوڑے ٹانگو کو روکنے کا اشارہ کیا۔ ٹانگو گھوڑا کے رکتے ہی عمرو نیچے اتر آیا اور اس درخت کی طرف بڑھنے لگا جس کے نیچے وہ آدمی لیٹا ہوا تھا۔ قریب جا کر عمرو نے اسے سیدھا کیا تو اگلے ہی لمحے وہ حیران رہ گیا۔ وہ آدمی بوڑھا اور بہت زخمی تھا، اس کے سر سے خون بہہ کر اس کے چہرے پر جم چکا تھا۔ وہ زخمی ہونے کی وجہ سے تڑپ رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں کھول کر عمرو کی طرف دیکھا۔ عمرو نے اسے سہارا دے کر بٹھایا اور اپنی زنبیل سے کپڑا نکال کر اس کے بوڑھے کے منہ سے خون صاف کیا اور پھر مرہم پٹی لگا دی۔ بابا تم کون ہو اور تمہاری ایسی حالت کس نے کی؟ عمرو نے پوچھا۔ وہ بابا، بوڑھے نے خوفزدہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں بتاؤ، عمرو نے کہا، لیکن وہ عمرو کا جواب دینے کی بجائے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ مجھے ان بھیانک چڑیلوں نے زخمی کیا ہے جو ابھی یہاں کھڑی تھی، بوڑھے آدمی نے بتایا۔ چڑیلوں کا سن کر عمرو حیران ہو گیا اور اس نے بھی ادھر ادھر دیکھا، لیکن اسے اس جگہ کوئی چڑیل دکھائی نہ دی۔ یہاں تو کوئی چڑیل دکھائی نہیں دے رہی بابا، عمرو نے بوڑھے آدمی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ تینوں چڑیلیں ابھی یہاں تھیں، تم چلے جاؤ ورنہ وہ تمہیں بھی نقصان پہنچا سکتی ہیں، بوڑھے آدمی نے اس بار پھر خوفزدہ ہو کر کہا۔ وہ چڑیلیں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی بابا، تم مجھے بتاؤ وہ چڑیلیں کون ہیں اور انہوں نے تمہیں زخمی کیوں کیا ہے؟ پریشان مت ہو، میں تمہارا دوست ہوں، ہو سکا تو میں تمہاری مدد ضرور کروں گا، عمرو نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ بوڑھا آدمی تھوڑی دیر اسے پریشانی سے دیکھتا رہا۔ وہ چڑیلیں بہت ظالم اور شیطان ہیں، انہوں نے ہماری پوری بستی کو تباہ کر ڈالا ہے۔ میرا نام ساگر ہے اور میں اپنی بستی کا سردار ہوں۔ ہماری بستی اس جنگل میں دائیں طرف ہے۔ کچھ دن پہلے 3 چڑیلیں ہماری بستی میں آ گئی تھیں اور انہوں نے ہمارے اور نوجوانوں کو اٹھانا شروع کر دیا۔ ہر روز وہ کسی نہ کسی نوجوان اور بچے کو اٹھا کر لے جاتی تھی اور ہمارے نوجوانوں نے ان کا مقابلہ کیا اور انہیں ختم کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہے۔ اب میرے حکم پر بستی کے لوگ اپنی جانوں کو بچانے کے لیے جنگلوں میں جا کر چھپ گئے ہیں۔ اب وہ تینوں چڑیلیں ہماری تلاش کرتی پھر رہی ہیں۔ اتفاق سے انہوں نے مجھے دیکھ لیا اور مجھے پکڑنے کی بہت کوشش کی، لیکن میں اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے لگا اور بھاگتے بھاگتے مجھے ایک زوردار ٹھوکر لگی، جس کی وجہ سے میں ایک درخت سے ٹکرا گیا۔ وہ تینوں چڑیلیں ہوا میں اڑ سکتی ہیں، بوڑھے ساگر نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا، جسے سن کر عمرو کے چہرے پر غصہ آ گیا۔ اسے ان چڑیلوں پر بہت غصہ آ رہا تھا جنہوں نے بستی کے لوگوں پر ظلم ڈھا رکھا تھا۔ عمرو چونکہ ایک رحم دل اور ہمدرد انسان تھا، اس کی زیادہ کوشش ہوتی تھی کہ جہاں ظالم دکھے تو اسے وہ ختم کر دے۔ عمرو نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ ان چڑیلوں
کا خاتمہ کر کے بستی والوں کو ان سے نجات دلائے گا۔ بابا کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ چڑیلیں کہاں رہتی ہیں؟ امرو نے پوچھا۔ نہیں، مگر اتنا پتہ ہے کہ وہ شمال کی طرف سے آتی ہیں اور اسی طرف لوٹ جاتی ہیں، بوڑھے ساگر نے بتاتے ہوئے کہا۔ میں ان خبیث چڑیلوں کو ایسی سزا دوں گا کہ ان کی آنے والی نسلیں بھی کسی کو نقصان دینے کا سوچ بھی نہیں سکیں گی۔ امرو نے غصے سے کہا، کیا تم ان چڑیلوں کا مقابلہ کرو گے؟ بوڑھے ساگر نے حیرانی سے کہا، بابا میں ان چڑیلوں کا خاتمہ کرنے جا رہا ہوں اور جلدی ہی ان کو موت کی خبر سنانے آؤں گا۔ مگر تم ہو کون؟ بوڑھے نے حیرانی سے پوچھا۔ میں یہ واپس آ کر بتاؤں گا کہ میں کون ہوں۔ امرو نے بوڑھے ساگر سے اجازت مانگی اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد امرو گھوڑے کو روک کر نیچے اتر آیا۔ اس نے زنبیل سے سلیمانی تختی نکالی اور ان چڑیلوں کے بارے میں پوچھا۔ اسی وقت سلیمانی تختی پر لکھے الفاظ آ گئے کہ جنگل کے ختم ہوتے ہی ایک پہاڑی سے علاقہ شروع ہوتا ہے۔ اس پہاڑی علاقے کے آخر پر ایک وادی ہے جو چڑیلوں کی وادی کے نام سے مشہور ہے۔ وہ تینوں چڑیلیں اس وادی میں رہتی ہیں۔ امرو نے اثبات میں سر ہلا دیا اور سلیمانی تختی واپس زنبیل میں رکھ دی اور پھر وہ گھوڑے پر سوار ہو کر اسے تیزی سے دوڑانے لگا۔ جنگل کے آخر پر پہنچ کر امرو نے اپنے گھوڑے کو وہیں چھوڑ دیا اور خود پیدل ہی پہاڑی علاقے کی طرف بڑھنے لگا۔ وہاں پر بلند و بالا پہاڑ ہی پہاڑ تھے۔ پیارے دوستو، یہاں پر کہانی کا پہلا حصہ ختم ہوا۔ اس سے آگے کی کہانی اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔